آپ کی اچھا ایک اور حقیقت عرض کرنا چاہتا ہوں، جنت ہے کہاں؟ سنا نا اپنے علماء سے کہ جنت کہاں ہے؟ جنت ہے ساتوں آسمان کے پار، ساتوں آسمان کے پار ہے جنت۔ دھیان رکھنا، میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ساتوں آسمان کے پار ہے جنت، اور اس کے اوپر اللہ نے سدرہ کی چھت ڈال دی۔ سدرہ کہتے ہیں بیری کو، نور کی بیری اس کی چھت ہے، اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ جہاں کوئی نہیں جا سکتا وہاں حسنین کے نانا چلے گا۔ ساتوں آسمان سے پار ہے جنت، ساتوں آسمان سے پار ہے جنت، اور زمین اور پہلے آسمان کے درمیان فاصلہ ہے 500 سال کی مسافت۔ ہر آسمان کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا زمین اور پہلے آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ تو اس کو اگر کیلکولیٹ کر لیں تو 3500 سال کی مسافت بنتی ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ ناز کر کے اللہ نے تجھے حضور کا امتی پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ حضور مسجد نبی شریف میں کھڑے ہوئے تھے، بخاری شریف، اس کی ایک حدیث کا خلاصہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نماز ادا فرما رہے تھے اور حالت نماز میں سرکار نے اپنا دانا ہاتھ، سجا ہاتھ، آپ نے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، یہ دایاں ہاتھ اٹھایا، بلند کیا، بلند کیا، مزید بلند فرمایا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام علیہ رضوان حالت نماز کے اندر یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ آج تک سرکار نے ایسا نہیں کیا، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ حضور نے ہاتھ بلند کیا، صحابہ حالت نماز کے اندر حضور کے ہاتھ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور یہ محسوس کر رہے ہیں جیسے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو پکڑ رہے ہوں۔ کہنا ہے تو بلند آواز سے کہہ دیں، ورنہ خاموش ہو کے بات کو سنیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم محسوس کر رہے تھے جیسے حضور کسی چیز کو پکڑ رہے ہیں۔ کافی دیر تک یہ کفیت رہی، پھر سرکار ہاتھ واپس لائے، نماز مکمل فرمائی۔ صحابہ نے سوال کیا، حضور آپ نے فرمایا کیا کہنا چاہتے ہو؟ عرض کی آقا آج ہم نے آپ کو معمول کے خلاف کرتے ہوئے دیکھا، کبھی حالت نماز کے اندر آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ نہیں اٹھایا، حضور آج آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے، اس میں حکمت کیا ہے، اس میں راز کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، آپ کی عظیم جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ میں جب نماز پڑھ رہا تھا میرے دل میں جنت کا خیال آیا، نماز پڑھ رہا تھا جنت کے باغ و بہار کا خیال آیا، پھر میں نے ہاتھ اٹھایا، جنت کے خوشے کو میں نے پکڑ لیا۔ تفسیر میں نے پہلے عرض کر دی، جنت کہاں ہے؟ جنت ہے ساتوں آسمان کے پار۔ میرے کریم کہتے ہیں میں نے جنت کا پھل پکڑا، کافی دیر یہ سوچتا رہا، یہ پھل توڑ کے غلاموں کو کھلا دوں یا اس کو وہیں رہنے دوں؟ فرماتے ہیں کافی دیر سوچتا رہا، خوشہ میں نے پکڑا ہوا تھا، سوچتا رہا توڑ لوں، اسی دنیا میں صدیق کو یہ پھل کھلا دوں، توڑ لوں جنت کا پھل، عمر کو کھلا دوں، عثمان کو کھلا دوں، علی کو کھلا دوں۔ پھر سوچا کہ نہیں، اللہ نے اس کو پردے میں رکھا ہے تو میں بھی اسے پردے میں رہنے دوں۔ جملہ کہنا چاہتا ہوں، وفا کریں گے تو دعا دوں گا، خاموشی سے سن لیں گے تو الحمدللہ۔ حضور کھڑے تو زمین پر ہیں، حضور کھڑے زمین پر ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، ساتوں آسمان کے پار جنت تک ہاتھ پہنچتا ہے۔ کوئی شخص کہے کہ نہیں جی جنت نزدیک آ گئی، پھر بھی بات تو وہی ہے نا، مصطفیٰ کی تعظیم اگر جنت کرتی ہے تو تجھے بھی مصطفیٰ کی تعظیم کرنی چاہیے۔ یہ بات مان لو کہ جنت قریب آ گئی، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں، یا مصطفیٰ کا ہاتھ وہاں پہنچا، ہم اس بات کو بھی ماننے کے لیے تیار ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، نبی زمین پہ کھڑا ہو، ہاتھ اٹھائے، ساتوں آسمان کے پار ہاتھ پہنچ جاتا ہے، اور جب امتی فریاد کرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں تو سرکار مدد کے لیے اپنا ہاتھ بھی اس کے ہاتھ سر پہ ہاتھ پہنچا سکتا۔ امتی فریاد کرے سرکار کی بارگاہ میں، توجہ چاہتا ہوں آپ
امتی فریاد کرے سرکار کی بارگاہ میں، مشکل وقت میں سرکار اپنی نورانی ہاتھ مدد والا پہنچا سکتے ہیں۔ دلیل عرض کرتا جاؤں، طبرانی شریف کے اندر حدیث ہے، حضرت راجز رات کے وقت اپنا مختصر سا ساز و سامان لے کے نکلے مکہ سے۔ پہلے کہیں گئے ہوئے تھے، مکہ میں پہنچے، پتہ چلا سرکار تو مکہ چھوڑ گئے۔ توجہ ہے آپ کی؟ سوچنے لگے جہاں یار نہیں رہے وہاں میں نے رہ کے کیا کرنا ہے، جہاں محبوب خدا نہیں رہے میں نے رہ کے وہاں کیا کرنا ہے۔ مختصر سا سامان لے کر نکلے مکہ سے۔ کافروں کو پتہ چل گیا کہ راجس مکہ چھوڑ رہا ہے۔ 100 کافر، کتنے؟ 100 کافر تلوار لے کر نکلا نبی کے ایک غلام کا مقابلہ کرنے کے۔ توجہ ہے، آج مسلمان تعداد میں کتنا ہے؟ کافروں میں تعداد میں مسلمان زیادہ ہیں، پھر بھی ذلیل ہو رہے ہیں، پھر بھی رسوائی ان کا مقدر بنی ہوئی ہے۔ تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود مسلمان پھر ذلیل و رسوا ہو رہا ہے۔ تو میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، آپ مصطفیٰ کی غلامی کا طوق گلے میں ڈال لو، آج بھی زمانہ تمہیں جھک کر سلام کہنے کے لیے تیار ہے۔ نبی کا ایک غلام ہے، نبی کا ایک غلام 100 کافر پہ بھاری ہوتا ہے۔ حضور کا ایک غلام ہے راجز، مکہ چھوڑنا چاہتا ہے، 100 کافر تلواریں لے کے مقابلے کے لیے نکلے۔ حضرت راجز نے کہا میرا راستہ چھوڑ دو، دنیا کی کوئی طاقت اب مجھے روک نہیں سکتی، میں نے جانا ہے تو مصطفیٰ کے قدموں میں جانا ہے، میں نے پناہ لینی ہے تو مصطفیٰ کے قدموں میں جا کے پناہ لینی ہے۔ 100 کافر مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت راجز فرماتے ہیں راستہ چھوڑ دو۔ کہا کہ نہیں جانے دینا، کہا کہ تم مال کے بھوکے ہو، جاؤ فلان جگہ میرا مال پڑا ہے وہاں سے لے لو۔ کہا کہ مال بھی لیں گے، تمہیں جانے بھی نہیں دینا۔ غلام کھڑا ہے مکے میں، رات گزر گئی، رات ڈھل گئی، محبت سے کہہ دیں رات ڈھل گئی، غلام مکہ میں ہے، پکار رہا ہے مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا کافروں نے راستہ گھیر لیا ہے، میں نہیں رہنا چاہتا وہاں جس سرزمین کو آپ نے چھوڑ دیا۔ راجز جانتے تھے یہاں بیت اللہ ہے، حضرت راجز جانتے تھے یہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، لیکن راجز کی محبت تو دیکھیے۔ کہا جس شہر میں میرے نبی نہ رہے، جس شہر میں میرے آقا نہ رہے، میں نے رہ کے وہاں کیا کرنا ہے۔ مکہ چھوڑ رہے ہیں، 100 کافر مقابلے کے لیے نکل آیا ہے۔ اب دیکھا کوئی بات نہیں بن رہی تو مدینہ کی طرف رخ کر کے عرض کرتے ہیں آقا آئیے مدد کے لیے، غلام مشکل میں ہے۔ محبت سے کہتے ہیں آقا غلام مشکل میں ہے، مدد کے لیے آئیے۔ حضرت میمونہ کے گھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے۔ توجہ ہے آپ کی؟ آپ وضو فرما رہے تھے، فرمایا لبیک لبیک لبیک۔ توجہ ہے آپ کی؟ چلو میں نہیں کہتا یہ نعرہ نہ لگایا آپ، لیکن میری بات کو سنو، جو حدیث کے اندر طبرانی شریف کی حدیث کے اندر الفاظ ہیں میں وہ پڑھ رہا ہوں۔ شاید کسی کو لبیک کہنے سے یا لبیک یا رسول اللہ کہنے سے کسی کی پریشانی میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ میرے نبی کہہ رہے ہیں، دوران وضو فرما رہے ہیں لبیک لبیک لبیک، اور 3 مرتبہ فرمایا نصرتا نصرتا نصرتا، جا تیری مدد کر دی گئی، تیری مدد کر دی گئی، تیری مدد کر دی گئی۔ سبحان اللہ۔ ام المومنین سوال کرتی ہیں آقا میں بھی تو آپ کے قریب کھڑی ہوں، میں نے تو کسی کی آواز نہیں سنی، آپ کس کو کہہ رہے ہیں لبیک؟ اس کا معنی ہوتا ہے میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ آقا آپ کس کو فرما رہے ہیں؟ آپ اپنی زوجہ محترمہ سے فرماتے ہیں، ام المومنین سے فرماتے ہیں، کہا کہ میرا غلام ہے راجز اس کا نام ہے، مکے سے مجھے آوازیں دے رہا ہے کہ آقا مشکل آ گئی ہے، میری مدد فرمائیے۔ فرمایا کہ میں اس کو کہہ رہا ہوں میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ سبحان اللہ۔
مشکل میں پکار کر کو دیکھ سرکار کیسے مدد کے لیے پہنچتے ہیں، مدد کیسے فرماتے ہیں۔ نصرتا کہہ کے فرمایا کہ جا تیری مدد کر دی گئی، جا تیری مدد کر دی گئی۔ توجہ ہے آپ کی؟ غلام پکار رہا ہے مکے میں کھڑے ہو کر، آقا سن رہے ہیں مدینے میں کھڑے ہو کر۔ توجہ ہے آپ سے؟ اور اللہ نے تو میرے نبی کو وہ قوت سماعت عطا کی ہے، یہ تو قریب کی بات ہے۔ مکہ اور مدینہ، سرکار تو زمین پر بیٹھ کر آسمان کے چرچرانے کی آواز کو سنتے ہیں، ساتوں آسمان کے پار جا کر حضرت بلال کے قدموں کی آواز کو سنتے ہیں۔ جو نبی ساتوں آسمان کے پار جا کر بلال کے قدموں کی آواز کو سن لیتے ہیں، وہ آپ کا پڑھا ہوا درود و سلام بھی گنبد خضرا میں سن لیتے ہیں۔